اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا فضائل اعمال کا گھر کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم فضائل اعمال کے باب نمبر 7 کی شروعات کریں گے، جس میں مصنف لکھیں گے بہادری، دلیری اور موت کے شوق کے بارے میں۔ مصنف اس میں لکھتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ بہادری ہے کہ جب آدمی مرنے کے ہی سر ہو جائے تو پھر سب کچھ کر سکتا ہے۔ ساری بزدلی، سوچ، فکر زندگی ہی کے واسطے ہے، اور جب مرنے کا اشتیاق پیدا ہو جائے تو نہ مال کی محبت رہے اور نہ دشمن کا خوف۔ کاش مجھے بھی ان سچوں کے طفیل میں یہ دولت نصیب ہو جاتی۔ اب باب نمبر 7 کے پہلے واقعہ، جو کہ ہے ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے سعد، آؤ مل کر دعا کریں۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے موافق دعا کرے، دوسرا آمین کہے کہ یہ قبول ہونے کے زیادہ قریب ہے۔ دونوں حضرات نے ایک کونے میں جا کر دعا فرمائی۔ اول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، یا اللہ، اب کل کو لڑائی ہو تو میرے مقابلے میں ایک بڑے بہادر کو مقرر فرما، جو سخت حملے والا ہو وہ مجھ پر سخت حملہ کرے اور میں اس پر زوردار حملہ کروں۔ پھر مجھے اس پر فتح نصیب فرما کہ میں اس کو تیرے راستے میں قتل کروں اور اس کی غنیمت حاصل کروں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہی، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اے اللہ، کل کو میدان میں ایک بہادر سے مقابلہ کرا جو سخت حملے والا ہو، میں اس پر شدت سے حملہ کروں، وہ بھی مجھ پر زور سے حملہ کرے اور پھر وہ مجھے قتل کر دے، میرے ناک کان کاٹ لے۔ پھر قیامت میں جب تیرے حضور میں پیشی ہو تو تو کہے، عبداللہ کیوں کاٹے گئے؟ میں عرض کروں، یا اللہ، تیرے اور تیرے رسول کے راستے میں کاٹے گئے۔ پھر تو کہے کہ سچ ہے، میرے ہی راستے میں کاٹے گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے آمین کہی۔ دوسرے دن لڑائی ہوئی۔ دونوں حضرات کی دعائیں اسی طرح سے قبول ہوئیں جس طرح سے مانگی گئی تھی۔ خمیس سے ہے یہ واقعہ لیا ہوا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جہش کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ میں نے شام کو دیکھا کہ ان کے ناک کان ایک تاغے میں پروئے ہوئے، احد کی لڑائی میں ان کی تلوار بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ٹہنی عطا فرمائی جو ان کے ہاتھ میں جا کر تلوار بن گئی اور عرصے تک بعد میں رہی اور 200 دینار کو فروخت ہوئی۔ یہ واقعہ لیا ہے اصابہ سے۔ دینار سونے کے ایک سکے کا نام ہے۔ فائدہ اس قصے میں جہاں ایک جانب کمال بہادری ہے کہ بہادر دشمن کے مقابلے کی تمنا ہے، وہیں دوسری جانب کمال عشق بھی ہے کہ محبوب کے راستے میں بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی تمنا کریں اور آخر میں وہ یہ پوچھیں کہ سب کیوں ہوا، تو میں عرض کروں کہ تمہارے لیے رہے گا کوئی تو تیغِ ستم کی یادگاروں میں، رہے گا کوئی تو تیغِ ستم کی یادگاروں میں، میرے لاشے کے ٹکڑے دفن کرنا 100 مزاروں میں۔ حضرات، اسی طریقے سے فضائل اعمال کے آگے بھی گھر کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔